بسم الله الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ، اللہ والے کی صفت بیان کی ہے کہ وہ نہ دنیا میں کسی سے ڈرتے نہ آخرت کا اس کو کسی قسم کا خوف ہوگا۔ بس انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کی فطرت کی وہ اکثر اپنی خواہشات کی تابعداری کرتا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے اسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی فطرتی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جائے، تکالیف سہتے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ایک قرب عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی گھونٹ اس کو پلا دیتے ہیں۔ پھر یہ عاشق انسان، یہ محب انسان اللہ تعالیٰ سے سچی عاشقی کرتا ہے۔ پھر عام معاشرے میں ہوتا ہے کہ اللہ کا ہو گیا، یہ لوگ اللہ والے ہیں، تو بیان مقصد، بیان غرض یہ ہے کہ اللہ والے ہو جاؤ۔ تمام مسلمانان کا ایک ہی شیوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرے۔ ہماری دنیا کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ازل میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، اس وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے مجاہدہ کرتے ہوئے ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کرام سب اللہ والے تھے، سب اللہ والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا ایک خاص ٹائٹل رضی اللہ عنہم ورضوا عطا فرمایا۔ تمام مسلمانوں کا یہ شیوہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کی صفات اختیار کرتے ہوئے اصحاب کا نجوم اس کی اقتداء کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اب بھی وقت ہے، جن مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، سچی دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ موت کا کبھی کچھ پتہ نہیں چلتا، کس گھڑی موت آ جائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، وگرنہ اگر اس حالت میں چلے گئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو پھر انسان کے لیے آگے جو مشکلات ہے، جو قبر کی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، جو قیامت کے احوال ہے، وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اللہ والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، مخلوق کی تابعداری چھوڑو، خالق کی تابعداری اختیار کر کے اس دنیا میں بھی راحت کی زندگی گزارو اور آخرت میں بھی چین و سکون کے ساتھ جنت میں انشاءاللہ تعالی آپ سب داخل ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔